اس جسم میں زندہ رہتے ہوئے ہمیں جسمانی پاکیزگی کو اپنانا ہے، ہمیں جسمانی یا جنسی پاکیزگی کو اپنانا ہے۔ آج ہم جنسی پاکیزگی یا سیکشول پیورٹی پر بات کریں گے، سیکشول پیورٹی یا جنسی پاکیزگی پر بات کریں گے۔ جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ زمانہ بہت خراب ہے، ٹک ٹاک کا، فیس بک کا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو شاید کسی ناپاکی میں یا کسی اس طرح کے برے کام میں ملوث ہونے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا، لیکن اب تو ساری فیسلٹیز آپ کے گھر میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ دنیا جہان کا جو مرضی گند دیکھنا چاہیں اپنے موبائل پر دیکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ دنیا، ہمارے جو اخلاقی معیار ہیں اب وہ کون طے کر رہا ہے؟ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، جو بھی ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان سب کمپنیوں کے جو مالکان ہیں یہ سارے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے۔ ایون کہ جو پہلے کرسچن تھے، جس طرح فیس بک کا جو بانی ہے یہ پہلے کرسچن تھا اور بعد میں، یا شاید نامی کرسچن تھا اور بعد میں یہ ایتھیسٹ ہو گیا۔ جس طرح ان کے پاس دولت آتی ہے ابلیس ان کو قابو میں کرتا ہے اور یہ سارے خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے، کیا نہیں دیکھنی چاہیے، کیا کانٹینٹ ہے جو کہ برائی کے زمرے میں آتا ہے اور کون سا کانٹینٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ابلیس سر پہ بیٹھا ہوگا تو وہ کس قسم کا فیصلہ کرے گا۔ تو وہ کبھی خدا کے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد ہے آپ کو خدا سے دور کرنا، ہمیں جسمانی ناپاکی میں، جنسی بے راہ روی میں، حرام کاری میں، زناکاری میں ملوث کر کے خدا سے دور کرنا۔ اور یہ تو بات اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی میں کسی عورت کے ساتھ کوئی عمل کروں گا تو کوئی جنسی ناپاکی ہوگی یا زناکاری ہوگی۔ یسوع مسیح نے کیا سٹینڈرڈ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی لے غلط نگاہ سے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زناکاری کر چکا۔ تو جب یہ سٹینڈرڈ ہے تو ابلیس کو اس سٹینڈرڈ کا نہیں پتا، اس کو بھی پتا ہے کہ مسیحیوں کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر یہ غلط نگاہ سے دیکھیں گے بھی تو یہ گناہ کر چکیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی بدکاری کے اڈے پہ لے کے جائے تو پھر ہی آپ کا گناہ ہوگا۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں آپ کو موبائل دے دیا کہ ایتھے ہی ویکھی جاؤ تو ایتھے ہی تہاڈا بیڑا گرک ہو جانا، تنہوں اور کچھ کرن دی لوڑ ہی نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں تاکہ جنسی ناپاکی اور تمام بے راہ روی سے بچ سکے۔ اسی تعلق سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگتا ہوگا شاید کہ جتنا برا آج کا دور ہے شاید اتنا برا کبھی نہیں ہوگا۔ کس کس کو لگتا ہے ویسے؟ کس کس کو لگتا ہے کہ جو آج کا دور ہے یہ برا ترین دور ہے اخلاقی گراوٹ کے لحاظ سے؟ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کا دور برا ترین دور ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور دور کی بات بتاتا ہوں، وہ اس سے بھی برا تھا، وہ اس سے بھی برا تھا۔ دو شہروں کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب خدا یسوع مسیح آسمان پر جاتے ہیں اور اس کے بعد کلیسیا منادی شروع کرتی ہے تو دو شہر تھے، ایک کا نام تھسلونائکا یا تھسلونیکے اور دوسرے کا نام کورنتھ یا کرنتھیوں تھا۔ بائبل میں آپ نے خط پڑھے نا، تھسلونیکیوں کے نام پہلا دوسرا خط اور کرنتھیوں کے نام پہلا اور دوسرا خط۔ یہ شہر بدکار ترین شہروں میں سے ایک تھے اور دنیا جہان کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو کہ ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر بدی، ہر برائی جو آپ سوچ سکتے ہیں، بندے بندوں سے شادی کرتے تھے جو آج بھی کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، یہ جو لیسبینز والا چکر ہے یہ اس وقت بھی تھا۔ 3000 ٹیمپل
پروسٹیٹیوٹس یعنی کسبیاں تھی جو کہ سوچا یہ جاتا تھا کہ آپ اگر کسی کسبی کے ساتھ ایک ہو جائے تو آپ خدا سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا سکتے ہیں. تو 3000 صرف کرنتھیوں کے شہر میں کسبیاں موجود تھیں. ایک بزنس تھا. اور گریک لینگویج ایک بڑی فلوئڈ لینگویج ہے, بڑی اچھی واسٹ لینگویج ہے. اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. ہمارے پاس شاید اردو میں انگریزی میں اتنے الفاظ نہیں ہیں, لیکن گریک میں بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ ان کی بدی کو, بدکاری کو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے. اگر میں چند لفظ آپ کے سامنے پیش کروں تو ایک لفظ پون ہے جو کہ آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا. اس کا مطلب ہے پرچیزبل ون, یعنی ایسا جس کو آپ خرید سکیں. آپ اپنی جسمانی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کو خرید سکیں. عورت مرد کو یا مرد عورت کو خرید کے پیسے دے کے کوئی جنسی ناپاکی کا کام کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پون. یہ اس کا مطلب ہے. پھر ایک ہے پون مائے. یہ ایک دلالی کے بزنس کو شو کرتا ہے جس میں لوگ باقاعدہ بزنس کرتے تھے. یہ آج بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنا کلام کے مطابق ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. سو آپ نے پورے دھیان سے سننا ہے. سو یہ ایک بزنس تھا. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے پلوکے. اس کا مطلب ہے کونکوبائن یا حرم. لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ شادی نہیں کرتے تھے, ایک حرم اپنے لیے رکھ لیتے تھے اور اس کا مطلب صرف جنسی ہوس کو پورا کرنا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایٹیری ایک اور لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا تھا دوست. یعنی آپ نے کسی کو خریدا نہیں ہے, آپ کوئی بزنس نہیں کر رہے, بس آپ کی دوست ہے ایک, یا کسی لڑکی کا کوئی فرینڈ ہے, جس طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آج کل کے زمانے سے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ وقت اکٹھے گزارتے ہیں اور ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ بات چیت کر لی, جسمانی ہوس پوری کر لی, شادی شدی یا کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جس کا مطلب, جس کو کہتے ہیں موئخوس. اور موئخوس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کسی دوسرے شادی شدہ مرد یا عورت کے ساتھ حرام کاری کرے. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو آج کل ہوتے ہیں, اور یہی کام تھسلونیکے میں اور کرنتھیوں میں ہو رہے تھے. اور اتنے زیادہ تھے کہ آپ اور میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی لیگل کیا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو مرد ہیں یہ کسی کو بھی گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں اگر اس کے ماں باپ رومی شہری نہیں. لیکن اگر رومی شہری ہیں نا تو ان کی بیٹیوں کو آپ نے گرل فرینڈ نہیں بنانا. باقیاں جڑے نے نا, جڑے رومی شہری نہیں, وہ جویں مسلمان کہندے نے کہ سائیاں دی کڑیاں نوں تسی لئی پھرو کوئی مسئلہ نہیں, اپنیاں دی عزت کرنی. وہ کہندے سی رومی شہریوں کی آپ عزت کریں, ان کی بیٹیوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. یہ جو باقی ہیں نا شہری, ان کی بیٹیوں کو لے پھرے کوئی مسئلہ نہیں. سو بدی اتنے عروج پر تھی, بدی اتنی زیادہ تھی کہ ہر حد اس نے کراس کی ہوئی. اور پولس اپنے 2 ساتھیوں سمیت ان شہروں میں جا کر منادی کرتا ہے. تو کوئی آسان تو نہیں ہوگا یہاں پر کام. آپ دیکھیں کہ کرنتھیوں کو بھی جب وہ خط لکھتا ہے تو وہ بار بار یہی بات کرتا ہے کہ تم میں سے شرابی, لونڈے باز, حرام کار, دنیا جہان کی برائی تم لوگوں میں موجود تھی اور تم نے مسیح کو قبول کیا ہے. اس پرانی دنیا کی طرف, پرانی انسانیت کی طرف واپس نہ جاؤ. بڑا مشکل تھا. ان میں سے زیادہ تر لوگ ان تمام برائیوں میں ملوث تھے, اور جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. یعنی 2-3 ہفتے انہوں نے منادی کی, پھر 2-3 ہفتے انہوں نے غیر اقوام میں منادی کی, یہودیوں میں منادی کی. بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. پھر پولس باہر چلا گیا اور کچھ مہینوں کے بعد وہ ان کو خط لکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو خط لکھتا ہے جسے ہم تھسلونیکیوں کا پہلا خط بولتے ہیں. اور وہ کہتا ہے, وہ یاد کراتا ہے ان کو. اور اگر آپ دیکھیں کہ تھسلونیکیوں کے پہلے خط کے پہلے 3 ابواب میں تقریباً تعارف ہی موجود ہے, اور چوتھے باب سے وہ اپنی بات کرنا شروع کرتا ہے. اور اس کی بات کا شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائے رکھو. اس نے سب سے پہلے حرام کاری, زنا کاری, جسمانی ناپاکی کی بات کی. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ اسی زندگی میں سے باہر آئے ہیں. سو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے.
اور اس کو پتا ہے کہ پرانی باتیں بھولتی نہیں ہیں. ان لوگوں کی زندگی اتنی ناپاکی میں سے گزری ہے، اتنی ناپاکی میں سے نکلی ہے، تو یہ اتنی جلدی بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. میں نہیں جانتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی کوئی زندگی میں ناپاک یا غلط کام کیا ہے تو آپ کے ذہن سے جاتا نہیں ہے جلدی. توبہ کر لو، بڈھے ہو جو مرضی کر لو، وہ نہیں جاتا. آپ کو وہ یاد آتا رہتا ہے جب تک آپ مر نہیں جاتے. خاص طور پر اگر کسی عورت نے اپنے بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو چیٹ کیا ہے، یا بندے نے کیا ہے کسی اور عورت کے ساتھ حرام کاری کی ہے، وہ توبہ کر بھی لے گا تو اس کے ذہن سے یہ بات نہیں جائے گی. یہ جسمانی ناپاکی، جسمانی گناہ ایسے گناہ ہیں، یہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلتے، ان کی یاد نہیں جاتی. آپ سب اپنی اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، جس کسی نے بھی کیا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کوئی گندی فلم دیکھی ہے، کسی سے گندی باتیں کی ہیں، کسی سے غلط کام میں انوالو ہوئے ہیں، کچھ بھی کیا ہے، وہ آپ کے ذہن سے نہیں جائے گا، توبہ کرنے کے بعد بھی نہیں جائے گا. آپ کو اس کے ساتھ جینا پڑے گا. وہ اس کی کشش آپ کو کھینچتی رہے گی. ابلیس ہمیشہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب اس کے ذہن میں وہ پرانی باتیں ڈالوں کہ یہ کیا کرتا رہا ہے، اور پرانی باتوں سے میں اس کو کھینچوں واپس، پرانی باتوں سے اس کو واپس کھینچوں. پرانی باتیں واپس کھینچتی ہیں، اور معاشرہ ہمیں گند میں دھکیلتا ہے. معاشرہ ہمیں گند میں، یعنی ہم ایک گند سے باہر نکل آئے، اب وہ پرانی سوچیں ہمیں اس گند میں واپس کھینچتی ہیں، اور معاشرے کا گند ہمیں اسی گند میں دھکیلتا ہے. دونوں سائیڈ سے فورسز ہم پر حملہ کرتی ہیں. پولس اس بات کو جانتا ہے کہ تھیسلونیکے کے لوگ، کرنتھیوں کے لوگ اسی تمام گند میں سے نکلے ہیں. ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کلام کی. وہ اسی سے شروع کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں تھیسلونیکیوں کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھوں گا. لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. آمین آمین. یہاں پر اس پیسج میں آپ نے 3 سوالوں پر غور کرنا ہے. یہ آؤٹ لائن ہے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے. آپ نے 3 سوالوں پر غور کرنا ہے. سب سے پہلا سوال ہے کیا. پہلا سوال ہے کیا، دوسرا سوال ہے کیسے، اور تیسرا سوال ہے کیوں. پہلا سوال ہے کیا، دوسرا سوال ہے کیسے، اور تیسرا ہے کیوں. کیا کا کیا مطلب ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے جسم کے تعلق سے، باڈی کے تعلق سے. ہم جسم کی بات کر رہے ہیں، باڈی کی بات کر رہے ہیں. میرے جسم کے تعلق سے خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. دوسرے نمبر پر جو خدا مجھ سے چاہتا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. دوسرا سوال کیا ہے، جو خدا مجھ سے چاہتا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں وہ میں کیوں کروں، وہ میں کیوں کروں. اور یہ سارا ٹاپک جو ہے یہ ہمارے جسم، ہماری باڈی کے تعلق سے ہے. آئیے سب سے پہلے سوال پر غور کرتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. تیسری آیت میں لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو. خدا کی کیا مرضی ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو. خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ حرام کاری سے بچے رہیں.
خدا آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ حرام کاری سے بچے رہیں. یہاں پر جو بچے کے لیے لفظ ہے، یہ ایبسٹین لفظ جو ہے، اس کا یونانی میں مطلب ہے مکمل طور پر بچنا. یہ نہیں کہ تھوڑا جا بچاں، اے کر لواں اے نہ کراں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، کیا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. سوال کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو حرام کاری سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں. اصل سوال کیا ہے؟ میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں. سوال میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں یہ نہ کروں، یہ کر لوں وہ نہ کروں. یہ کوئی رول بک تو ہے نہیں. اصل سوال آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چلنا چاہیے کہ میں کیسے پاک رہ سکتا ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو جسمانی ناپاکی سے، جسمانی آلودگی سے پاک کر سکتا ہوں. اور جب آپ اپنے آپ سے اصل سوال کرنا شروع کریں گے، پوچھنا شروع کریں گے، تب آپ اس سفر پر چل نکلیں گے. کیونکہ ابلیس بہت تیز ہے، وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کی پہلے سوچ کو، آپ کے خیالوں کو قابو میں کرے، اور جب خیالوں اور سوچوں کو قابو میں کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کو بھی اس کے پیچھے لگا دیتا. آپ دماغ سے سوچنا بند کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی غلط کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، جب بھی کوئی غلط چیز ایک دفعہ ہمارے ذہن میں کلک کر گئی نا کہ میں نے یہ کام غلط کرنا ہے، وہ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ سوچنا بند کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن کو بالکل موقع نہیں دیتے کہ ذہن بھی کچھ سانو سوچ کے دس سکے. سوچ دے ہی نہیں. اصل سوال کیا ہے کہ میں نے پاک کیسے رہنا ہے، میں نے ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے. اور خدا کی مرضی کے تعلق سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے. کلام میں بہت ساری باتوں میں خدا کی مرضی کا ذکر کیا گیا ہے. اگر میں چند ایک آپ کو بتاؤں تو یعقوب کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ تم نجات پاؤ. پھر رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں لکھا ہے خدا کی مرضی ہے کہ تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. پھر افسیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، یہ خدا کی مرضی ہے. پھر پہلے تھسلونیکیوں کے 5ویں باب میں شکر گزاری کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہر وقت شکر گزار رہو. پھر پہلے پطرس کے 2 باب میں لکھا ہے اطاعت کرو، یعنی سبمسو رہو. پہلے ہی پطرس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ تم دکھ اٹھاؤ. اطاعت کرنے کے تعلق سے پہلے پطرس کے 2 باب میں. اور پھر پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ دعا کرو. اور تھسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے خدا کی مرضی ہے کہ تم پاک بنو اور حرام کاری سے بچے رہو. خدا کی کیا مرضی ہے کہ حرام کاری سے بچے رہو. یہ ہمارے جسم کے تعلق سے ہے، یہ ہمارے جسم کے تعلق سے ہے. اور رومیوں کے خط میں 6 باب میں 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ میرے ساتھ پڑھی لیں، رومیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت. دیکھیں، میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے عذاب بدکاری کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے عذاب پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو. یعنی آپ پہلے کیا تھے؟ گناہ کے غلام تھے. گناہ کے کیا تھے؟ غلام تھے، کیونکہ آپ نے اپنے اعضاء ناپاکی کے حوالے کیے تھے. اب آپ کس کے غلام ہیں؟ راست بازی کے. آپ کس کے غلام ہیں؟ راست بازی کے، خدا کے غلام ہیں. اور جب خدا کے غلام ہوتے ہیں تو 22ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. جب آپ گناہ کی غلامی سے نکل کر خدا کی غلامی میں آ چکے ہیں تو آپ کو جسمانی طور پر کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا ہے. آپ کو جسمانی طور پر پاک ہونا، یہ خدا کی مرضی ہے آپ کے تعلق سے. پہلا سوال جس پر ہم غور کر رہے ہیں، پہلا سوال کیا ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر پاک ہوں، یعنی حرام کاری سے بچے رہیں. یہ آپ کے جسم کے تعلق سے خدا کی مرضی. آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس میں سائنس نہیں، سیدھی بات ہے، ڈائریکٹ لکھا ہے
کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر پاک رہیں. خدا چاہتا ہے آپ تمام زناکاری سے، ناپاکی سے بچے رہیں. اب دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کیسے حرام کاری اور ناپاکی سے بچ سکتا ہوں؟ میں کیسے حرام کاری اور ناپاکی سے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو جسم مجھے دیا گیا ہے، کیسے میں اس کو پیور رکھ سکتا ہوں؟ کیسے میں خدا کی مرضی اپنی زندگی میں پوری کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے تو اس جسم میں ہی زندگی گزارنی ہے. جب تک میں مر نہیں جاتا، جب تک میں مر نہیں جاتی، جب تک ہم آسمان پر نہیں چلے جاتے، ہمیں اس جسم میں زندگی گزارنی ہے. تو جب خدا کی ہمارے جسموں کو لے کر یہ مرضی ہے کہ آپ اسے پاک رکھیں، حرام کاری سے، بدکاری سے بچے رہیں، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا کا کلام مجھے اس تعلق سے کیا سکھاتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اس بدکاری سے بچ جاؤں؟ میں کیا کروں کہ میں کسی زناکاری میں انوالو نہ ہوں؟ میں کیا کروں کہ میں گندی فلمیں نہ دیکھوں، گندی چیٹنگ نہ کروں، گندی تصویریں نہ دیکھوں، گانے نہ سنوں، فلمیں نہ دیکھوں، ڈراموں میں انوالو نہ ہوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ ناپاکی کی طرف. اور یہ ابلیس کا سٹل حملہ ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ وہ ہم سے کیا کرا رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک ٹریک پر لے کر جا رہا ہوتا ہے. جب گھر میں بیٹی موبائل پکڑ کر ٹک ٹاک بنائے گی، گانوں پہ لپ سنگ کرے گی یا وٹ ایور جو بھی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس ٹریک پہ چل نکلی. کچھ سال بعد جب آپ کو خبر ملے گی کہ اس نے بھی وہی کام کیا، تو جب وہ ٹریک پہ چڑھ رہی ہے، آپ کو اس کو اسی وقت روکنا ہے. ہمیں جوانی میں ہی اپنے، جیسے ہی ہم بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. ہمیں جتنی جلدی اپنے آپ کو ٹرین کر لیں گے، سیدھے ٹریک پر آ جائیں گے، اتنا ہی بچ جائیں گے. لیکن ابلیس نے اتنے ٹولز فراہم کر دیے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ غلط ٹریک پر چڑھ جائیں اور یہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کریں. کیونکہ شروع سے اس کی یہی خواہش ہے کہ انسان کبھی بھی خدا کی مرضی کو پورا نہ کرے. کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ آدم اور حوا کیا کریں؟ زندگی انجوائے کریں. خدا کی مرضی یہ تو نہیں تھی کہ وہ محنت مشقت کرن تے جناب انہوں دا بیڑا ہی غرق ہو جائے. لیکن ابلیس چاہتا تھا کہ یہ خدا کی مرضی سے ہٹ جائیں، سو اس نے جھوٹ بولا. وہ آج یوتھ سے بھی جھوٹ بولتا ہے. جی گانے گونے سننا کچھ نہیں ہوں، فلماں ویکھنا کچھ نہیں ہوں، اور بندہ زندگی انجوائے بھی نہ کرے، ہو جو پٹھیاں سدھیاں گلاں ذہناں چ پا پو کے وہ آہستہ 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 ٹریک پر لے کر آتا ہے، اور پھر ایسا ٹریک سے اتارتا ہے کہ انسان ساری عمر واپس ٹریک پہ نہیں آتا. بات ایک ہلکی سی بات سے شروع ہوتی ہے، ہلکے سے میسج سے شروع ہوتی ہے. چھوٹی سی بات سے بات سٹارٹ ہوگی اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو بالکل ایک ٹریک سے اتار کے رکھ دے گا جو کہ صحیح ٹریک ہے. سو آئیے دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا کی مرضی پوری کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ چوتھی آیت پڑھیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے. اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے. یہاں پر اپنے ظرف سے مراد آپ کی باڈی یا آپ کا جسم ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے جسموں کو ٹرین کرو، کنٹرول کرو. اپنے جسموں کو کنٹرول کرو. پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بدنوں کو، اپنے جسموں کو کنٹرول کرنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بدنوں کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 6واں باب، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 6واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو ان دونوں کو نیست کرے گا. مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے. بدن کس کے لیے ہے؟ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے. یعنی وہ لوگ جو تھسلونیکے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم تو جسم رکھتے ہیں اور جسم کا کام ہی ہے. وہ کہتے ہیں جب جانور دو اکٹھے ہوتے ہیں تب تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، تو انسانوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو
تو انسان بھی ایک جانور ہی ہے. تو جس طرح جانور جو مرضی کرتے رہیں, کسی کو کچھ نہیں فرق پڑتا, ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہم بھی جانور ہی. یہ وہ لوگ سوچ رکھتے تھے. تو پولس رسول ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ خداوند کا ہے, یہ خداوند کے لیے ہے, تم کوئی جانور نہیں ہو. یہ بدن خدا نے اپنے جلال کے لیے بنایا ہے, سو اس کو کنٹرول کرو. یہ کوئی جانور کا بدن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ایک ہوں, اور جب بھی آپ کو پتا ہے کہ کلام مقدس میں 14ویں آیت میں, اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء کو لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. حرام کاری سے بھاگو, جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خداوند کی طرف سے ملا ہے, اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میرے عزیزو, یہ بدن ہمارا نہیں ہے, یہ بدن مسیح کا ہے, یہ بدن خدا کا ہے, یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. یہ کوئی جانوروں والا بدن نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں. اگر میں ایماندار ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کی زناکاری یا حرام کاری یا کسی بھی شہوت پرستی میں انوالو ہوتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہم مسیح کے اعضاء ہیں, ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں. تو کیا میں مسیح کے بدن کو لے کر کسی کسبی کے ساتھ جوڑ دوں یا کسی گندے یا غلیظ شخص کے ساتھ جوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بدن آپ کا نہیں بلکہ یہ خدا کا ہے, یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ خدا اس بدن میں بس سکے. سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے بدنوں پر کنٹرول کرنا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بدن ہمارے نہیں, یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. مجھے یہ بدن اس لیے نہیں دیا گیا, یا میں اس لیے اس بدن میں اب موجود نہیں کہ میں جو مرضی کرتا پھروں, جس کے ساتھ مرضی گپے ماروں, چیٹنگیں کرتا پھروں, گند مند کرتا پھروں, حرام کاریاں, بدکاریاں, زناکاریاں کرتا پھروں. اس لیے یہ بدن مجھے نہیں دیا گیا. یہ بدن مجھے خدا کے جلال کے لیے دیا گیا ہے. جب تک میں اس بدن میں ہوں, اس میں کرپشن کا اثر موجود ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس بدن میں کرپشن کا اثر موجود ہے اور وہ رہے گا, لیکن ہمیں مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اس بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے. ورنہ ہم ابلیس کو کیسے شرمندہ کریں گے؟ ہم اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کیسے چپ کرائیں گے جب لوگ ہم پر سوال کریں گے؟ اگر ہم بدنی طور پر پاک ہی نہیں ہیں, اگر ہم اپنے بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے, تو ہم ابلیس کو کیسے شرمندہ کریں گے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بدن اس کے لیے استعمال ہو, لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. سب سے پہلے, اور اگر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, یہ بدن اگر تاڑے قابو نہیں نہ ہوتا, پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ. دیکھیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, اپنے بدن کو قابو میں رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بہت ساری امپلسز ہوتی ہیں, سوچیں ہوتی ہیں, خیال ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر ہمارا جو بدن ہے نا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور جب وہ پیچھے چل پڑتا ہے تو ہماری سوچ تو بیکار ہی کر دیتا ہے. ذرا سا آپ نے دھیان دیا نہیں, آپ ایسے ریلیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, اوپر جا رہے ہیں, ایک دم سے آپ کو کوئی اٹریکٹیو تصویر نظر آئی. تصویر نظر آنے کی دیر ہے تو تاڑے 2 سیکنڈ کھلون دی دیر ہے. ویسے تو ابلیس بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ اگر آپ ذرا سا بھی رک کے کوئی چیز دیکھیں گے نا تو وہ چیز اب دوبارہ آپ کے آگے آئے گی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ فیس بک, یوٹیوب یا ان پلیٹ فارمز پر جو چیز دیکھیں گے وہ دوبارہ آپ کو وہی دکھائے گا, یا اس طرح کی چیزیں دکھائے گا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا بندے دا انٹرسٹ کدھر ہے. تسی کلام دیاں ویڈیوز ویکھو گے تانوں کلام دیاں ویڈیوز نظر آندیاں رہنگیاں, یہ پٹھیاں سیدھیاں ویکھو گے تو پٹھیاں سیدھیاں نظر آندیاں رہنگیاں. سو پولس کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے, میرے ساتھ پڑھے 27ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا, کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو.
یعنی مارنے کوٹنے سے مراد ہے کہ یہ مارنا جو نہیں، مکے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کہتا ہے لٹرلی اگر مجھے اپنے بدن کو مارنا کوٹنا بھی پڑے تو میں وہ کام کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بدن کو اپنے قابو میں رکھتا ہوں. میں امپلسز کے پیچھے نہیں جاتا، میں اپنی سوچوں کے پیچھے نہیں جاتا. میرا بدن اگر مجھے ایک طرف لے جانا چاہتا ہے، جو کہ گنہگار ہوتے ہوئے، ہم سب گنہگار ہیں، سب نے گناہ کیا، ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہم اس طرف کو ایک نواں جا چسکا لو، اور کچھ نہیں، میں تو بس گل بات ہی کرنی، ویکھو میرے ذہن چ کوئی غلط نہیں کر، اکثر ویکھو میرے ذہن چ کوئی غلط نہیں، میں تو بس گل ہی کرن ڈیا سا. کچھ بھی اس طرح کا آپ کے ذہن میں جیسے ہی پلانٹ ہوگا، جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا تو وہ بڑھے گا. وہ کہتا ہے میں اسی وقت اس کو مارتا کوٹتا ہوں، میں کوئی سوچ اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا. اور ٹریننگ بہت ضروری ہے. آپ اپنے بدن کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا بڑا دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کو، میں کہتا ہوں کہ نہیں آج تے میں جناب کھا کے ہی رہنا آئس کریم. اور کئی لوگ کی اندر رات نو 1 بجے بھی نا انہوں دا دل کرے تو اٹھ کے تر پیندے نے کہ جی میں آئس کریم کھا کے آنی. پنڈ دا تو نہیں پتا، شہراں چ تے لوگ کر لیندے نے. تو اب کیا ہے، آپ کے بدن نے ایک حکم جاری کیا ہے اور آپ کا دماغ جو ہے اب اس کے پیچھے لگ گیا. ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ بیٹھا رہے چپ کر کے، یہ کوئی ٹائم ہے. تو جو لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو حکم کریں کہ نہیں یہ ٹائم نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے رات کو 1 بجے جانا، کوئی بات نہیں، دل کر رہا آئس کریم کا تو پھر کبھی کھا لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا بدن جو ہے اس کے دماغ کے کنٹرول میں ہے. لیکن جڑا بندہ کہنا نا آج میں کر کے رہنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کنٹرول اب اس کے جسم کے ہاتھ میں. اور جب جسم کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے نا تو دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کا انٹرویو لے لیں، اس سے پوچھ لیں جس نے جو کوئی گناہ میں ملوث ہوا ہو، کوئی خادم ہو کوئی اور دوسرا ہو، کہ یار تم خادم تھے، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا، تم کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے تو تم نے سوچا نہیں. تو آپ کو ایک ہی جواب دے گا، میرے ذہن سے سوچ نہیں آئی، میں نے نہیں سوچا. کیونکہ آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ اپنے کنٹرول کو بدن کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، تو پھر آپ سوچتے سمجھتے کوئی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بدن کو اپنے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرا بدن مجھ پر حاوی ہے کہ جو بدن چاہے گا میں وہ کروں گا، بلکہ میرا دماغ حاوی ہے، جو میں سوچوں گا وہ میرا بدن کرے گا. غلام بدن ہے، ذہن نہیں ہے. تو اگر آپ کا بدن آپ کو چلا رہا ہے نا تو پھر تو آپ کا کوئی حال نہیں. پھر مثال کی کتاب میں جس طرح لکھا ہے نا کہ وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند، ایسا شخص جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے جسم پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. دشمن کسی بھی وقت آئے گا اور اس کو گرا دے گا، اس کو شکست دے دے گا. تو جو انسان اپنے جسم پہ قابو نہیں رکھ سکتا کسی بھی معاملے میں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. کسی بھی وقت ابلیس اس کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے. آپ اپنے بدن کو قابو میں رکھیں، اور بدن کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں کلام ہی بتاتا ہے کہ یہ کیسے قابو میں رہے گا. غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو. کیسے بدن قابو میں رہے گا؟ روح کے موافق چلیں گے. کیسے؟ روح کے موافق چلیں گے تو بدن کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. اور افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور اس کا بالکل پیرلل پیسج کلسیوں کے خط کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے کلام کو جب آپ اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کلام کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. اور جب آپ کلام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، کلام کو
کلام کے مطابق اپنی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پاکروح سے معمور ہوتے جا رہے ہیں. پاکروح سے معمور ہونے کا مطلب کلام سے معمور ہونا بھی ہے کہ آپ کلام کے آگے سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. تو جب آپ کلام کے آگے سرنڈر کریں گے، بھرتے جائیں گے خود کو کلام سے، تو آپ کیا کریں گے؟ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں گے. یہ ایک طریقہ ہے. آپ اپنے بدن کو قابو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کلام سے بھرتے جائیں. کلام سے بھرتے جائیں. صرف اتوار کو چرچ آنے والے کرسچن نہ بنیں، بلکہ اپنے آپ کو کلام سے بھرتے جائیں. کلام سیکھیں 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 اور سیکھیں. جتنا زیادہ آپ کلام کو اندر لے سکتے ہیں آپ لیں. جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. بائبل سٹڈیز میں جائیں، سیمینارز میں جائیں، میٹنگز میں، کنونشنز میں. جو پاسبل طریقہ ہے کلام کو سیکھنے کا آپ اس کو استعمال کریں اور خود کو کلام سے بھرتے جائیں. تو پھر آپ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. اور دوسرا اصول، پہلا اصول کہ آپ اپنے بدن کو قابو میں رکھیں. دوسرا اصول اگلی آیت میں لکھا ہے، 5ویں آیت میں، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. پہلے نمبر پر آپ نے اپنے بدن کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے غیر قوموں کی طرح حرکتیں نہیں کرنی. آپ نے غیر قوموں کی طرح حرکتیں نہیں کرنی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بدن کو قابو میں رکھیں تو آپ نے غیر قوموں والی حرکتیں نہیں کرنی. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت. غلطیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. ہم میں اور غیر قوموں میں فرق کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی رغبتوں اور خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے. جس دن ہم مسیح کے ساتھ مرے، ہم نے ان ساری چیزوں کو بھی کیا کر دیا؟ مار دیا. ان ساری چیزوں کو بھی کیا کر دیا؟ مار دیا. حرام کاریاں، بدکاریاں، زناکاریاں، تمام جسمانی خواہشیں اور رغبتیں ہم نے کیا کر دیں؟ مار کر پھینک دیں، دفنا دیں ہمیشہ کے لیے. یہ غیر قوموں میں اور ہم میں فرق ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے. تو جب ہم نے ایک چیز کو مار ہی دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پھینک دیا ہے، اتار کر پھینک دیا ہے، تو اب اس مردے کو اٹھا کر دوبارہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ان خواہشوں کو مار دیا، رغبتوں کو صلیب پر کھینچ دیا، تو اب ان مردہ خواہشوں کو، مردہ رغبتوں کو، جسمانی خواہشوں کو لے کر دوبارہ کیوں ان کو زندہ کر رہے ہو؟ کیوں ان کو اپنے اوپر سوار کر رہے ہو؟ یہ غیر قوموں کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا ایسا. آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے وہ خواہشیں مار دی ہیں ساری. تو کیوں اب واپس وہی کام کرنا چاہتے ہو جو کہ غیر قوموں والا کام ہے؟ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، چلے میں پڑھ دیتا ہوں. کلسیوں کا خط، اس کا 3واں باب اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. کیا کرو؟ مردہ کرو. مردہ. اور جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان کو مردہ کر دیتے ہیں. یہ صلیب پر کھینچی جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. ہمارے لیے ہسٹری ہے، پاسٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب کیوں مردہ چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں تو پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے جسموں کو کنٹرول کرنا ہے. اور کنٹرول کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھرتے جائیں گے، اپنے جسم کو ٹرین کریں گے. دوسرے نمبر پر آپ کو غیر قوموں والی حرکتیں نہیں کرنی. یہ اصول یاد رکھیں. کبھی بھی ابلیس آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے تو آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ کو غیر قوموں والی حرکتیں نہیں کرنی. جن چیزوں کو آپ مار کر پیچھے چھوڑ آئے ہیں ان کو دوبارہ سے آپ نے
نہیں اپنانا، نہیں زندہ کرنا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، تیسرا اصول لکھا ہے 6 آیت میں، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے، چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا۔ یہاں پہ لکھا کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے۔ تیسرا اصول آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، زیادتی اور دغا نہیں کرنا۔ اب اس زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بڑا چالاک لڑکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کو پیچھے لگا سکتا ہوں۔ وہ معصوم ہے، بھولی ہے، اس کو نہیں پتہ چلنا۔ اگر میں اپنی جو بھی اس کے پاس اس قسم کی ایبلٹی پائی جاتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی معصوم بھولی کو وہ پیچھے لگا لے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دغا کر رہا ہے۔ یہ اس زیادتی اور دغا کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مسیح کے ماننے والوں دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ کوئی شخص کسی بیاہی ہوئی عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے، میں بھی وہ اس کو ورگلا لے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ زیادتی کر رہا ہے۔ کوئی عورت کسی مرد کے پیچھے، شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی مرد کے پیچھے لگ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ زیادتی کر رہی ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جسم کو قابو میں رکھنا ہے، آپ نے غیر قوموں والی حرکتیں نہیں کرنی، اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت کو اگر میں پورا پڑھوں تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداوند سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے، چنانچہ ہم نے پہلے بھی تنبیہ کر کے تم کو جتا دیا تھا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور انسان ویسے زیادتی ہی کرتا ہے، اگر وہ کسی بھی ناجائز تعلق میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ناجائز تعلق کیا ہے؟ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کا بیٹا ہوگا، یا کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا شوہر ہوگا۔ آپ کوئی بھی ناجائز تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ زیادتی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ اور یہ زیادتی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ خداوند بدلہ لینے والا ہے۔ اس کا بدلہ خداوند آپ سے لے گا۔ حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے، خدا کا تو گنہگار ہے ہی ہے، وہ بدن کا بھی گنہگار ہے۔ خدا بدلہ لے گا، جس طرح استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہے، وہ بدلہ لے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو خدا آپ سے بدلہ لے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتے، خدا آپ سے بدلہ لے سکتا ہے، خدا آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو خدا کے لیے پاک نہیں رکھتے، پاک زندگی نہیں گزارتے، اس کے جلال کے لیے زندگی نہیں گزارتے، تو خدا آپ کو اس کی سزا دے سکتا ہے، اور یہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ سزا کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو طلاق ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مر جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب عشائر ربانی کی بات ہو رہی تھی تو پولس نے اس میں بھی کہا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ نامناسب طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ نامناسب طور کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جسمانی گناہ موجود ہے، وہ پھر بھی جا کر پاک شراکت لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کیا ہے؟ بعض بیمار ہیں اور بعض سو گئے۔ بیمار کا مطلب کیا ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے سزا ملی ہے نامناسب طور پر مسیح کے بدن میں شامل ہونے کے لیے، وہ بیمار ہو گئے، تو بعض لگے گئے، بعض مر گئے۔ خدا سزا دے سکتا ہے، خدا موقع بھی دیتا ہے، خدا بڑے موقع دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں پر، یا ہم سارے اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہو سکتا ہے ہم بہت دفعہ جسمانی ناپاکیوں میں ملوث ہوئے ہوں، لیکن آپ کو ہر دفعہ سزا تو نہیں ملی۔ سب کو تو سزا نہیں ملتی، کسی کو مل بھی جاتی ہے، لیکن سب کو سزا خدا موقع دیتا ہے، لیکن خدا سزا دے سکتا ہے۔ سو آپ کو اس لیے جسمانی طور پر پاک رہنا ہے کیونکہ خدا